11واں سپارہ سورہ یونس کی آیت نمبر 37۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ کوئی اپنی طرف سے بنا لے بے اللہ کے اتارے، وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، ہاں وہ اگلی کتابوں کی تفصیل ہے، وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ، اور لوح میں جو کچھ لکھا ہے سب کی تفصیل ہے، لا ریب فیہ، اس میں کچھ شک نہیں، من رب العالمین، پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔ کفار مکہ نے یہ وہم کیا تھا کہ قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود بنا لیا ہے۔ اس آیت میں ان کا یہ وہم دور فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ اللہ عز و جل کے نازل کیے بغیر کوئی اسے اپنی طرف سے بنا لے، کیونکہ قرآن فصاحت و بلاغت اور علوم و اسرار کے جس مرتبے پر ہے وہ اللہ عز و جل کے علاوہ کسی کے شایان شان نہیں۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے جسے اس نے اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ یہ جھوٹ اور افترا سے منزہ ہے، اس کی مثال بنانے سے ساری مخلوق عاجز ہے۔ ہاں، قرآن، تورات اور انجیل وغیرہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جنہیں قرآن سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر نازل فرمایا، اور قرآن میں لوح محفوظ میں لکھے ہوئے حلال و حرام اور فرائض و احکام کی تفصیل ہے، اور یہ بات قطعی و یقینی ہے کہ قرآن اللہ رب العالمین عز و جل کی طرف سے ہے، اسے کسی نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، اور کوئی فرد بشر اس جیسا کلام پیش ہی نہیں کر سکتا۔ اس مقام پر علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا پیارا کلام فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ قرآن لوح محفوظ کی تفصیل ہے۔ لوح محفوظ میں ما کان و ما یکون، یعنی جو ہو چکا اور جو آئندہ ہوگا، اور دنیا و آخرت میں جو ہونے والا ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اور جب قرآن میں لوح محفوظ کی پوری تفصیل ہے تو جسے قرآن کے اسرار میں سے کوئی چیز عطا ہوئی اسے لوح محفوظ پر لکھا ہوا جاننے کی حاجت نہیں، بلکہ وہ جو چاہے قرآن ہی سے معلوم کر لیتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے جو پڑھا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔